دوستوں اور ساتھیوں، انبیاء اس دنیا میں جو بھیجے گئے، انبیاء کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے بہت سارے مقاصد تھے۔ تزکیۃ نفوس کرتے تھے، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، وہ اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ کی بندگی کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے، نماز، روزہ، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید، یہ ساری چیزیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت سے بندے کے رشتے کو مضبوط کرتی ہیں، فاؤنڈیشن ہے۔ یہ کام فرشتے بھی کرتے ہیں۔ انسانوں کا جو سب سے ابھرا ہوا پہلو ہے، جس کے لیے اس دنیا میں اللہ کے انبیاء تشریف لاتے رہے، وہ ہے قیام عدل و قسط، پیس اینڈ جسٹس کا قیام اس زمین پر۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اس زمین پر انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں اتاری، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی الفرقان نازل کیا تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے۔ سارے انبیاء اس زمین پر ظلم کے خاتمے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اگر آپ صرف نماز پڑھتے تو خانہ کعبہ میں کوئی اعتراض نہیں تھا مشرکین کو۔ اگر آپ غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور مستحقین کی خدمت کے لیے پبلک سروس کے کام کرتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلاموں کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑو، عورتوں کو دبا کر کے مت رکھو، ناحق قتل نہ کرو، انسانیت کو داغدار نہ کرو۔ وحدہ لا شریک نے تمہیں تکریم اور عزت کی زندگی عطا کی ہے، لقد کرمنا بنی آدم۔ تو تمہاری زندگی یہ ہے کہ تم اس زمین پر عزت کے ساتھ زندگی گزارو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہو، اور اس زمین پر ظلم کے خاتمے اور قیام عدل و قسط کے لیے کام کرنے والے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اسی لیے آپ کی دنیا دشمن ہو گئی۔ نماز پڑھتے تو دشمن نہیں ہوتی، روزہ رکھتے تو دشمن نہیں ہوتی، غربا مساکین کی خدمت کرتے تو دشمن نہیں ہوتی۔ وہاں پر تو آپ کے بارے میں فرمایا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی نعوذ باللہ نہیں کی، آپ صادق و امین تھے۔ سارے مکہ اور اطراف مکہ اور سارے انسان، یہاں تک کہ ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا گیا کہ ایک مرتبہ سارے ریپرزینٹیٹیو قبائل کے وہ ایک ساتھ وار کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بنو عبد مناف کس سے بدلہ لے گا۔ مکہ سے آپ نکل رہے تھے، مکہ کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے، مکہ تو کچھ بھی اتنا عزیز ہے، میرا بچپن تیرے درمیان گزرا، میری جوانی تیرے درمیان گزری، مکہ کے لوگ نہ مجھے نکالتے تو میں نہیں نکلتا۔ آج ظلم ہے پوری دنیا میں، ظلم مختلف شکلوں میں ہے، اس کے سلسلے میں کتاب و سنت میں رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں وہ دیکھنا ہے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، بیوی بچوں پر ظلم نہیں کرنا، اپنے اعزا و اقربا پر ظلم نہیں کرنا، اپنے پاس پڑوس میں ظلم نہیں کرنا، مسلمان بھائیوں پر ظلم نہیں کرنا، عام غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، انسانیت کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، یہ ہے ہمارا کردار۔ لیکن اگر کوئی کہیں ظلم کر رہا ہے تو اس ظالم کا ہاتھ پکڑنا یہ ایمان کا تقاضا، اور اگر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو آزمائش کی شکل میں ہم تو برداشت کریں گے، لیکن ظالم کو ظلم ہوتا ہوا نہیں دے سکتے۔ ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، اس ظلم کو ظلم کہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اگر ظلم دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ الْإِيمَانِ، اس کے بعد ایمان کا کوئی بھی درجہ تمہارے دل میں باقی نہیں رہتا۔ دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العزت نے فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، یہ جو ظلم ہے قیامت کے دن یہ تاریکی در تاریکی ہوگی۔ تمہیں جب نور ضرورت ہوگا اعمال کی تو تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب العزت ظالمین کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور میں نے اس کو تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الناس اذا رأوا المنکر فلم یغیروه اوشک اللہ ان یعم بعقاب، جب لوگ دیکھتے ہیں کسی غلط بات کو، ظلم کو، اور اس کو روکنے کی تدبیر نہیں کرتے تو اس بات کی زیادہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اس ظلم کے جو انجام ہے اس میں مبتلا کر دے۔ دوستو اور ساتھیو، یہ عظیم بات ہے، آج ظلم ہے پوری دنیا میں۔ اسلام کے ماننے والے چاہے اپنوں کے ساتھ ظلم ہو چاہے غیروں کے ساتھ ظلم ہو، اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس زمین پر وہ عدل